اور شہزاد جنت کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اللہ باطل طاقتوں پر کامیاب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وقت کے نمرود، فرعون اور یزیدوں پر اللہ ہم کو ان پر غلبہ عطا کرے، اور اللہ ہم تمام کو متحد کر دے، اور اللہ امام جعفر الصادق کے صدقے میں اللہ ہم کو نیک اور سچا بنا دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائدین یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ کو بھی ان کے بصیرت افروز خطابات کو سننا ہے، میں صرف آپ سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 13 مئی کے دن آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ ہندوستان کی پارلیمانی الیکشن کی تاریخ کا ایک بہت ہی منفرد اور اہم پارلیمانی الیکشن ہے، اور اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال اس لیے نہیں کریں گے اور آپ یہ خوش فہمی کا شکار رہیں گے کہ بھائی اگر میں استعمال نہیں کروں گا تب بھی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی کامیابی ہوگی، یقیناً ہوگی، مگر آپ اگر اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فارم ہاؤس کو چلے جائے گا کیونکہ ہفتہ اتوار اور پیر کا دن مل رہا ہے، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی کوتاہی آپ کر رہے ہیں، بلکہ اس الیکشن میں تو آپ کو اور ہم کو مل کر اپنی عظمت کو دکھانا ہے۔ اگر ہم اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم اپنی حمیت کا مظاہرہ کیسا کریں گے؟ آپ کو ووٹ ڈالنا اس لیے بھی ضروری ہے، اور خاص طور سے سرزمین حیدرآباد پر رہنے والے بسنے والوں کو اپنے ووٹ کا ڈالنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب کوئی آ کر بی جے پی کا لیڈر یہاں پر حیدرآباد میں آ کر کہتا ہے کہ حیدرآباد کے لوگ ڈرتے ہیں، یہ یہاں پر رضاکار 40 سال سے ہیں یا جیت رہے ہیں، ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ملک کے مسلم اقلیت گھسپیٹی ہیں، ہماری بیٹیاں زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، اور ہم کسی ہمارے ہندو بہن کے گلے سے منگل سوتر چھین کر اپنے پاس رکھ لیں گے۔ ملک کا وزیر اعظم جہادی کہتا ہے بھارت کے 17 کروڑ مسلم اقلیتوں کو۔ تو یہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ ہماری غیرت کو للکار رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ گجرات میں بی جے پی کے ایک مرکزی وزیر ہے، رکن پارلیمان ہے اور الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا نام روپالا ہے، اور روپالا نے گجرات کے راجپوتوں کے بارے میں کچھ بکواس بک دی، تو گجرات میں 1 لاکھ راجپوت ایک جلسہ کیے جس میں 1 لاکھ راجپوت جمع ہوئے، اور اس جلسے کا اثر یہ ہوا کہ جتنے راجپوت راجستھان میں ہیں وہ بی جے پی کے خلاف ووٹ دینے جا رہے ہیں، جتنے راجپوت اتر پردیش میں، مغربی اتر پردیش سے جو پہلے فیز کا الیکشن ہوا، جو مجھے معلومات حاصل ہوئی ہے، ان تمام نے ایک ہو کر بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا۔ جہاں جہاں ملک میں راجپوت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روپالا کی جرت کیسے ہوئی کہ ہماری سماج کو وہ بے عزتی کر سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے معاف کر دیجئے، مگر اگر ہم ان راجپوتوں کی عزت نفس کا جو انہیں مسئلہ بنایا، اگر ہم اس سے سبق حاصل نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے ہر کوئی آئے گا اور ہم کو گالی دے کر جائے گا۔ ایک ملک کا وزیر اعظم کس اعتبار سے اس بات کو کہتا ہے کہ ہم گھسپیٹی ہیں؟ کس اعتبار سے ملک کا ہوم منسٹر حیدرآباد کو آ کر کہتا ہے کہ آپ ڈرو مت؟ کس اعتبار سے ایک ملک کا ہوم منسٹر کہتا ہے کہ یہاں پر رضاکار ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو سمجھیے کہ بی جے پی کے ایک امیدوارہ نے ایک عبادت گاہ کی طرف تیر مارا ہے، اور عبادت گاہ میں کوئی
فرق نہیں ہوتا، وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ وہاں پر تیر مار کر کیا پیغام دے رہے ہیں اس ملک میں اور اس ریاست میں؟ ہم کو ان راجپوتوں سے ایک چیز سبق حاصل کرنا ہے کہ ایک مرکزی وزیر نے ان کے بارے میں بکواس کہی دی، ان کی بے عزتی کری، تو وہ تمام کے تمام ایک ہو گئے۔ میں آپ کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے عزت نفس کے لیے، اپنی حمیت کے لیے ایک ہو کر بی جے پی کے خلاف ووٹ دیں، نہ صرف حیدرآباد میں، اورنگ آباد میں، بلکہ پورے ملک میں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں گالی دیتے ہیں؟ ارے وہ بول سکتے کسی بھی پارٹی کے خلاف، ان کے امیدواروں کے خلاف بول سکتے، مگر آپ صرف ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کس اعتبار سے کر رہے ہیں؟ آپ بولو ٹی ایم سی کو بولو، کانگریس کو بولو، دوسری اور پارٹیز کو بولو آپ، مگر جہادی بولنا کس کو طرف اشارہ؟ یہ اشارہ ہمارے طرف ہے، اشارہ بھارت کی 17 کروڑ مسلم اقلیت کی طرف ہے۔ اور نریندر مودی اس طرح کی تقریر کر کے وہ ایک ایم سی سی کریٹ کر دے نیا، اور وہ ہے مودی کا کرمنل کوڈ کہ جو چاہے میں بول سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ نریندر مودی کو یہ جاننا چاہیے، امت شاہ کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے اسد الدین اویسی کو بھی زبان دی ہے، اللہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں میری زبان اتنا بول سکتی ان کے بارے میں۔ اگر الیکشن کوڈ نہیں ہوگا تو نریندر مودی میں تمہاری تمام چیزوں کو بیان کر دوں گا۔ امت شاہ اور آر ایس ایس کے بارے میں اتنا بول سکتا ہوں میں کہ تم کھڑے کھڑے پانی پانی ہو جاؤ گے، مگر الیکشن کا ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اسی لیے اس ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کر کہنا چاہ رہا ہوں۔ ملک کا وزیر اعظم ہے یا کوئی گلی کا لیڈر بول رہا ہے؟ آپ بتائیے، جہادی کہہ رہے ہیں، کون کہاں جہادی؟ 17 کروڑ ہے۔ آخر کب تک اس ملک کی عوام خاموش کب تک بیٹھے گی؟ کبھی ہم کو گوشت کے نام پر مار دیا گیا، کبھی حجاب ہمارے ملک کے لیے خطرہ بنا دیا گیا، اذائیں خطرہ بن گئی، اب ہمارا وجود خطرہ بنا دیا جا رہا ہے۔ تو میں پورے ملک کے السنکھیک سماج کے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں، جب روپالا کی تقریر راجپوتوں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی، تو کیا بھارت کے یہ 17 کروڑ مسلمان وزیر اعظم اور امت شاہ کے یہ جو بکواس اور یوگی کے جو بیانات آ رہے ہیں، کیا آپ متحدہ طور پر اپنے غم اور غصے کا اظہار بی جے پی کے خلاف ووٹ دے کر آپ کو کرنا پڑے گا؟ بھول جائیے سب باتیں، نہیں ایسا ہوگا تو وہاں بھی ایسا ہوگا۔ ارے میرے بھائی، اگر ہم کو اس طرح سے ایک ملک کا وزیر اعظم ہمارے بارے میں اس طرح بکواس بک رہا ہے، تو کیا ہم صرف خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ہم کو بھی راجپوتوں کی طرح متحد ہو کر، بلکہ 13 تاریخ کو یا جتنے فیزز پارلیمنٹ کے آئیں گے، ہم کو اپنے کے کوٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ ہاں، وہ لوگ بے ضمیر ہیں، ان لوگوں میں کوئی ضمیر نہیں ہے، وہ یزید کی اولاد ہے جو آر ایس ایس کی صفوں میں ٹھہر کر ہمارے صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نام لینا نہیں چاہتا ان لوگوں کا، مگر مجھے یقین ہے کہ آج کے جلسے میں کہیں چوہوں کی طرح اپنے بل میں بیٹھ کر ایک شیر کی تم تقریر کو سن رہے ہو تو سن لو تم، اگر تم میں ہمت ہے تو جا کر بولو تمہارے آقا سے جس کا نام نریندر مودی ہے کہ وہ اس طرح کی بیان بازی کو ختم کرے، ورنہ الیکشن تو ہو جائے گا، ملک تو رہے گا نا۔ کہ نریندر مودی، اسد الدین اویسی 100 سال تک اس ملک میں رہیں گے، اس زمین پر رہیں گے، جائیں گے، مگر ملک کا کیا ہوگا؟ اس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے، الیکشن ہو رہا ہے، ہم کو گالی دی جا رہی ہے، روز کہیں نہ کہیں وزیر اعظم اس طرح کی بھاشا اور الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے
کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یہ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ اس ملک کو آزاد ہم نے کیا نریندر مودی. جس RSS سے آپ آتے چڈی پہن کر لٹ پھرانے والوں نے انگریزوں کو نہیں بھگایا. جس کو تم گھسپیٹی بول رہے، جس کی عورتوں کو تم بول رہے کہ زیادہ بچے پیدا کر رہے، وہی ماؤں نے اس ملک میں ان مجاہدین کو پیدا کیا جنہوں نے 200 سال کی غلامی سے انگریزوں کی اس ملک کو آزاد کروایا. منگل سوتر کی آپ بات کرتے ہیں مودی. 5 سال میں اس ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں، خواتین نے، مہیلاؤں نے اپنا سونا بینکوں میں گروی رکھ کر 1 لاکھ کروڑ روپے 5 سال میں حاصل کیے. نریندر مودی، آپ کو دکھتا نہیں ہے یہ پریشانی؟ ملک کی خواتین 50% حصہ اس ملک کا. تمہارے 2019 سے 2024 تک RBI کا ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ 1 لاکھ کروڑ حاصل کیا. اور جب غریب عورت اپنا زیور رکھاتی ہے تو سینے پر پتھر رکھ کر زیور رکھاتی ہے. کیوں زیور رکھاتی؟ نریندر مودی کو نہیں معلوم ہوگا. نریندر مودی بولتے غربت دیکھا. کیا غربت دیکھا آپ نے؟ اگر دیکھا ہوتا تو ان عورتوں کی غربت کو، تکلیف کو محسوس کرتے. یا تو اس کے گھر میں شادی ہوگی، یا پھر اچانک کوئی بیمار پڑ گیا، یا اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا بچے کی کوئی فیس دینا ہے. یہ 5-6 چیزیں ہوتی ہیں. مگر نریندر مودی بولتے ہیں کہ ہندو بہنوں کے گلے سے منگل سوتر اتار کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا. میرے بھائی، میری آپ سے اپیل ہے، جہاں جہاں تک میری آواز اللہ پہنچا رہا ہے، ان بھارت کے راجپوتوں سے سبق حاصل کرو. آپ پرواہ نہیں کر رہے وہ الیکشن کی، بس ایک ٹھان لیے کہ ہمارے خلاف جو بولا ہے اس کو ووٹ نہیں دیں گے، اس کے پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے. میں ملک کے وزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو بھارت کے السنکھیک سماج، مائنورٹیز، مسلم سے معافی مانگنا پڑے گا. وزیر اعظم مودی، ہم گھسپیٹی نہیں ہیں، ہم کسی کے گلے کا منگل سوتر چھیننے والے نہیں ہیں. ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچے نہیں پیدا کر رہی ہیں. TFR ریٹ ان کا گرا ہے. کون ہے جہادی؟ بتاؤ تم، کون ہے جہادی؟ ارے نریندر مودی، جہادی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواجہ اجمیری کے آستانے پر بم بلاسٹ کیا تھا اور حکیم پیٹ کا ایک شخص مر گیا. 2 RSS کے لوگوں کو سزا ہوئی اور تمہاری حکومت نے ان کو ریمیشن پر چھوڑ دیا، جو گجرات کے RSS کے 2 ممبر تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین 40 سال سے BJP کو ہرا رہی. آپ کی دعاؤں اور آپ کے اتحاد، آپ کے تعاون کی وجہ سے. اسی لیے ان کو نفرت ہے. اور حیدرآباد میں آ کر بولتے، امت شاہ بولتے ہیں کہ حیدرآباد میں عوام کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. امت شاہ، آپ تاریخ سے واقف نہیں ہیں. میں امت شاہ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے بول رہا ہوں کہ شیر خدا نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا. اس شیر خدا کی نسبت کی نام سے اس حیدرآباد کو رکھا گیا. تو جو سرزمین کا نام اور نسبت حیدر کرار کے نام سے رکھا گیا. امت شاہ تمہارے جیسے 100 بھی آ جائیں گے، مودی تمہارے جیسے 1000 بھی آ جائیں گے، تو حیدرآباد کا حیدرآبادی ڈر نام کی چیز کے قریب نہیں آئے گی. آپ بولے ڈرو مت، مگر مجلس کا خوف اتنا ہے امت شاہ میں کہ ایک زمانے کے بعد، سالوں کے بعد امت شاہ کی زبان سے مسلمان نکلا. امت شاہ، یہ مجلس کا ڈر تمہاری زبان سے لفظ مسلمان ہم نے نکال دیا. یہی ہماری کامیابی ہے انشاءاللہ. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈیولپمنٹ کے کام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے کام ہوئے اور بھی انشاءاللہ تعالی کام کروانا باقی ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان تمام جو کام ابھی نہیں ہوئے ان کاموں کو تکمیل کیا جائے گا. مگر 13 مئی کے دن آپ کو نکل کر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کرنا ہے. میں آپ کو واسطہ دے رہا ہوں حیدر کرار کا. آپ کو نکل کر ووٹ دینا ہے میرے بھائی. آپ کو واسطہ دے رہا ہوں اہل بیت کا.
آپ کو واسطہ دے رہا ہوں امام جعفر الصادق کا، آپ کو نکل کر ووٹ دینا ہے اور بتانا ہے آپ ان لوگوں کو کہ ہمارے پاس بھی غیرت ہے، حمیت ہے، عزت نفس ہے. ہم اس طرح کوئی ہم کو پکار کر چلا جائے گا، کیا ہم عام انسان نہیں ہے کہ جو آئے گا گالی دے کر چلا جائے گا؟ اور حیدرآباد کی عوام، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی 13 مئی کو متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے. ہم یہاں پر ہندوتوا کو پنپنے نہیں دیں گے، ہم یہاں پر ہندو مسلمانوں کو نفرت کی فضاؤں میں ڈوبنے والوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے. ہم یہاں پر شہر حیدرآباد کے امن کے لیے، تلنگانہ کے امن کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 13 مئی کے دن حیدرآباد میں پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے.